اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، ہر وقت یہ کلمہ پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ یہ کلمہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازوں کو معاف کروا دے۔ وہ کلمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی آزمائشوں، غلطیوں، کمزوریوں اور گناہوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایسا احسان فرمایا کہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ جب دل بوجھل ہو جائے، سینے میں گھٹن محسوس ہو، گناہوں کا بوجھ انسان کو تھکا دے یا زندگی کے مسائل حد سے بڑھ جائیں، تو اللہ نے اپنے ذکر میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے جو انسان کے دکھی دل کو بدل دیتی ہے اور اس کے گناہوں کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ انہی عظیم اذکار میں سے سب سے بڑا، سب سے افضل اور سب سے طاقتور ذکر یہ کلمہ ہے۔ یہ کلمہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ پورے ایمان کی بنیاد ہے، توحید کا اعلان ہے، ابدیت کا اعتراف ہے، دل کا نور ہے اور روح کی زندگی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر انسان پورا دن دنیا کے کاموں میں گم رہے، پریشانیوں میں ڈوبا رہے، پھر بھی اگر صرف چند لمحے یہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ اس کے سینے سے بوجھ کو ہٹا دیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ پہاڑ کے برابر گناہوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ جگہ کی پابندی، نہ وقت کی قید ہے۔ انسان بیمار ہو، سفر میں ہو، کام میں مصروف ہو، بستر پر لیٹا ہو، تھکا ہو یا دل بے چین ہو، یہ کلمہ ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ دل کی عبادت ہے۔ جب اللہ کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے تو الفاظ معمولی نہیں رہتے، وہ نور بن کر زندگی بدل دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں بے سکونی، ذہنی دباؤ، رزق کی تنگی، گھر کے مسائل، رشتوں کی مشکلات اور بگاڑ عام ہو چکے ہیں، وہاں اس کلمے کا ورد انسان کو مضبوط کرتا ہے، اس کے دل کو طاقت دیتا ہے اور اس کے حالات میں بہتری لاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کلمے کو اپنا معمول بنا لیا اور پھر دیکھا کہ کیسے ان کی زندگی بدل گئی، کیسے مشکلات آسان ہوئیں اور کیسے دل میں سکون اترنے لگا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ خود اس کے کام سنبھالتا ہے، اس کے دل سے غم کو دور کرتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر ڈال دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے اس کی آواز پہچان لیتے ہیں، رحمت اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ذکر دل کی صفائی کرتا ہے، زبان کو پاک کرتا ہے، نظر میں حیا پیدا کرتا ہے، اخلاق کو بہتر بناتا ہے اور زندگی میں برکتیں بھر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان رہتا ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، دل میں خوف ہو یا رزق میں برکت نہ رہے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ چند منٹ صرف اس کلمے کا ورد کرے، آہستہ پڑھے، دل کے ساتھ پڑھیں، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ کلمہ قبر کی تاریکی کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ موت سب سے پہلے ہے، سب کے لیے ہے، لیکن خوش قسمتی اس کی ہے جو ایمان پر دنیا سے جائے۔ جس کی زبان پر آخری وقت یہی کلمہ ہو، اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ یہی کلمہ قیامت کے دن پل صراط پر روشنی بنے گا، حساب میں آسانی کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ زندگی میں جو بھی مشکل آئے، گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں، ماضی میں کتنی غلطیاں ہو جائیں، تو احباب یہ کلمہ انسان کو دوبارہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، صلحاء اور عاشقان رسول علیہ السلام اس کلمے کو اپنا سانس بنائے رکھتے تھے اور سب کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے یہ کلمہ دل میں اترتا جاتا ہے،
انسان کی زندگی پاکیزہ ہوتی جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کے عمل بہتر ہو جاتے ہیں۔ انسان جب بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظریں فرماتا ہے، اور یہ ذکر انسان کو تکبر سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ اعلان ہے کہ طاقت، اختیار، عظمت صرف اللہ کی ہے۔ یہ کلمہ انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اس کی نفسانیت کو ختم کرتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف چند منٹ اس کلمے کو معمول بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے دکھ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، گھر کے حالات بہتر ہونے لگیں گے اور دل میں نور پیدا ہونے لگے گا۔ بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ ہے، اگر ان کے کان اس کلمے کے عادی ہوں تو ان کے دل بھی روشن رہتے ہیں۔ یہ کلمہ گھروں میں پڑھا جائے تو ماحول میں برکت آتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، سبحان اللہ، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب آخر میں سب سے اہم بات، اتنی دیر جس کلمے کی فضیلت بیان کی گئی، جسے بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جیسے گناہ مٹا دیتا ہے، عظمت کا یہ عظیم کلمہ ہے، وہ عظیم کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے پڑھنے کا طریقہ نہایت آسان اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ آہستہ، سکون سے، محبت سے اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اور یوں پڑھیں لا الہ الا اللہ، یوں پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر محمد الرسول اللہ، چاہیں تو آواز سے پڑھیں، چاہیں تو دل میں پڑھیں، چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سوتے جاگتے، گاڑی میں، کام کے دوران، کچن میں، کسی بھی وقت اللہ ہر حالت میں سے قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ دل کی عبادت ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں اس بات کو واضح کرتے چلیں، جیسے کہ تھمبنیل پر لکھا ہے، قضا نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی، اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ وہ اس لیے لکھا گیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کلمات پڑھنے سے، فلاں صورت پڑھنے سے، فلاں نوافل پڑھنے سے قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ تسبیح کر سکتے ہیں، آپ اذکار کر سکتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن قضا نمازوں کی ادا ہر صورت لازمی ہے۔ قضا نماز کا لازمی پوچھا جائے گا، جو بھی آپ کی نماز رہ جائے اس کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ ضرور کوشش کریں کہ اپنی قضا نمازیں ادا کر لیں۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنی قضا نماز بے شک جتنے سالوں کی ہو، 20 سالوں کی رہ چکی ہو، جتنے بھی دنوں، مہینوں، سالوں کی نماز قضا ہوں، آپ وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کو ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے، اس کی ویڈیو ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں، آپ اس ویڈیو سے سیکھیں۔ غذائی قضا نمازیں کیسے جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں، تو آپ اپنی نماز آسانی سے ادا کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے، جیسے آپ نے قرآن میں بھی پڑھا، ذکر بھی کیے، تسبیح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کیا، توبہ استغفار بھی کیا، لیکن اگر نماز رہ گئی تو سوچیں اللہ کے سامنے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ اس لیے قضا نمازیں لازم ادا کریں۔ اللہ ہمیں اس کلمے پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے اور قبر میں بھی اسی کی برکات عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل میں گھر کر جائے، کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کو زندگی میں روشنی لے آئے، اور اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔
لہٰذا ناظرین کرام ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکات نازل کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین و دنیا کے مسائل آسان کرے اور آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔